السلام علیکم دوستو، میں ہوں تحسین انور اور آپ دیکھ رہے ہیں تحسین انور یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستو، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری زاہد چوہان صاحب، جو کہ امیدوار برائے ایم پی اے ہیں، جنہوں نے 2018 میں ٹی ایل پی کے پلیٹ فارم سے اپنے سیاسی کریئر کا آغاز کیا۔ تو پیارے دوستو، آئیے ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ان سے کچھ سوالات پوچھتے ہیں۔ جی زاہد صاحب، ہم بتائیے گا، آپ نے ٹیکنیکل تعلیم حاصل کی، جی الحمدللہ۔ بیسیکلی آپ انجینئرنگ کی ڈیوٹی کر رہے ہیں، آپ انجینئر ہیں، اور سیاست میں آنے کا جو اچانک پروگرام بنا، وہ کس چیز نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ سیاست کو اختیار کریں، آپ پولیٹکس میں آئیں؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ وصحابہ یا حبیب اللہ۔ تحسین بھائی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کسی ایک مخصوص کام کے لیے پیدا کیا ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بے شک میری جو ڈیوٹی تھی، میرا جو پروفیشنل تھا، وہ تھا ایک انجینئرنگ فیلڈ سے میں ریلیٹ تھا۔ ٹیکنیک کالج سے ڈپلومہ کیا، اس کے بعد بی ٹیک کیا میں نے پریسٹن یونیورسٹی لاہور سے، اور الحمدللہ اپنی میری ایک جماعت انجمن طلباء اسلام، جو میری ایک ماں کی حیثیت سے حیثیت رکھتی ہے، بلکہ اسی جماعت سے میں نے الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول سے وفا کے سلسلے کو تھاما۔ اور اللہ تعالیٰ نے میری جو زندگی کا مین مقصد تھا وہ یہی تھا کہ میں ایک انجمن طلباء اسلام کے پلیٹ فارم سے بہت سارے اسٹوڈنٹ اور طلباء کی میں خدمت کرتا رہا، جس طرح میرے رب تعالیٰ نے مجھے توفیق دی۔ تو اس کے بعد اصل میں غازی ممتاز حسین قادری صاحب کا ان کی شہادت کا ہونا، اور اس کے بعد خاص طور پہ میرے ملک پاکستان کے اندر اسلام کو دبانے کی ہر وہ کوشش جو ہمیں برداشت نہ تھی، ہمارے نظریات کو، میرا نظریہ تھا جو میں نے اپنی جماعت اپنی اے ٹی آئی سے سیکھا، گھر سے مکتب، مکتب سے معاشرہ، معاشرے سے نظام حکومت تک۔ تو اس سلسلے میں نے جو ساری چیزیں سیکھی تھیں وہ یہ تھی کہ میں گھر میں رہوں تو پھر بھی اللہ اس کے رسول سے وفا کروں، گھر سے میں اگر مکتب کی طرف جاؤں، مکتب میں جا کر میں اگر سیکھوں تو کیا سیکھوں، وہاں پہ بھی میں اللہ اور اس کے رسول سے وفا سیکھوں، اور پھر مکتب سے نکل کر جب میں معاشرے کی طرف آؤں تو معاشرے میں بھی یہی بات کروں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے وفا کس طرح میں نے کرنی ہے، اور پھر معاشرے سے نکل کر میں نے نظام حکومت کا جو میرا سلسلہ تھا، اس سلسلے کو ٹچ کرتے ہوئے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ میں سمجھتا ہوں غازی صاحب کی شہادت اور بابا جی خادم حسین رضوی صاحب کی جو صدا تھی، لبیک 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 یا رسول اللہ کی، وہ ہم جیسے فقیروں کی ذاتوں پہ ایک بہت بڑا کرم تھا۔ جو جو میرا نظریہ ہے، میری اپنا مائنڈ سیٹ ہے کہ کیونکہ ہم نے کالے دور سے یہ صدا لگائی تھی، یا اللہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ لانے کی توفیق عطا فرما، میں اس ملک میں نظام مصطفیٰ آ جائے، لیکن وہ آتا کیسے؟ وہ رب تعالیٰ نے ہمیں ایک کرن دی، جس طرح دیکھیں جب پاکستان بننا تھا تو پاکستان بننے سے پہلے بڑی ساری تحریکیں چلیں، ہمارے بہت سارے مسلمان کانگریس سے منسلک تھے، جب مسلم لیگ بنی تو بہت سارے مسلمان اس کے خلاف تھے، جس طرح آج تحریک لبیک پاکستان الحمدللہ ہم نکلے ہوئے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے وفا کے سلسلے کو لے کر، لیکن یہ اس وقت بھی یہ لوگ موجود تھے، یہ لوگ کہتے تھے کہ جناب پاکستان نہیں بن سکتا، لیکن میرے رب تعالیٰ نے ایک اس طرح کا غازی ممتاز کی طرح غازی المدین شہید کی شہادت اس پاکستان کے بننے کی سب سے بڑا موجب بنی، اور رب تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم الشان دھرتی دی، عظیم الشان ملک دیا۔ تو یہ وجہ تھی میری سیاست میں آنے کی، وہ یہ تھی کہ جب پاکستان بنا تو اس کی صدا تھی بن کے رہے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور قانون ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ اس نعرے کی پاسبانی نہیں ہو سکی اس ملک پاکستان کے اندر۔ سیاست میں آنے کا جو میرا سب سے بڑا مقصد ہے وہ اس نعرے کی پاسبانی کرنا ہے۔ اب انشاءاللہ اس ملک کے اندر ہم نے نظام مصطفیٰ لانا ہے، اور ریجنل معنوں میں محمد الرسول اللہ جو اس کا نظام ہونا چاہیے وہ نظام ہم نے لانا ہے۔ یہ میری جو سیاست میں آنے کی سب سے بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی۔ شاہ صاحب، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا، سیاست میں آپ نے قدم رکھا، الحمدللہ اچھی بات ہے۔ سیاست میں آنے کے بعد پاکستان میں اور بھی کافی زیادہ تحریکیں ہیں، اور بھی کافی زیادہ سیاسی جماعتیں ہیں، جی بالکل۔ لیکن آپ نے ٹی ایل پی کا انتخاب کیوں کیا؟ کس چیز نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ ٹی ایل پی کو ہی
منتخب کریں, TLP میں ہی شمولیت اختیار کریں. ہاں جی تحسین بھائی, میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ میرے ملک پاکستان کے اندر اس میں کوئی شک نہیں, بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں. یہ وہی سیاسی جماعتیں ہیں جن کو صرف اور صرف اپنی ذاتیات کی سیاست اور اپنی انا پرستی کی اور اپنے ہی نعرے کی, اپنی ذات کے نعرے کی, اپنی ذاتیات کی اور اپنی انا پرستی کی اور اپنے صرف پیسے کی فکر ہے. اس ملک کی فکر نہیں کسی جماعت کو. یہ بے شک 1947 کے بعد بڑی ساری جماعتیں اس ملک پاکستان کے اندر معرض وجود میں, پیپل پارٹی آئی, ذوالفقار علی بھٹو لے کر آئے, اور اس کے بعد مسلم لیگ کاف, مسلم لیگ نون, جمعیت علماء پاکستان, بڑی ساری جماعتیں آئیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی جماعت سے مجھے یہ سمجھ میں آ ہی نہیں سکا کہ جو میرا نعرہ, جو ہمارے بزرگوں نے, ہمارے اسلاف نے قربانیاں دے کر اس ملک کو حاصل کیا, جو نعرہ لگا کر حاصل کیا, وہ نعرہ اس ملک کے اندر نہیں لگ سکا. وہ دوبارہ سے اگر کوئی کسی جماعت نے نعرہ لگایا, وہ الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان لگا رہی ہے. وہ نعرہ وہی نعرہ کہ قانون ریاست کیا ہوگا, محمد الرسول اللہ, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, یہ نعرہ کون لگا رہا ہے؟ ہم لوگ لگا رہے ہیں. ہم نکلے, ہمارے گلی کوچوں سے لے کر ہمارے ایوانوں تک کی مثال موجود ہے. قاسم فخری صاحب الحمدللہ, اگر ہم جیسے فقیروں کو رب تعالیٰ عزت بخشتا, اگر ہم جیسے فقیر بھی پارلیمنٹ کے فلور پر جاتے تو ایک ہی صدا ہوتی, یا رسول اللہ میں حاضر ہوں آپ کی نموز کے لیے, آپ کی ختم نبوت کے لیے, اس ملک پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے, ہر لحاظ سے میں حاضر ہوں. اور حاضر کیوں ہوں؟ کہ اس ملک کے اندر صرف اور صرف نظام مصطفیٰ حضور کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے. ورنہ دوسری جماعتیں ہیں, میں سمجھتا ہوں آج کی جو نوجوان نسل ہے, میں سمجھتا ہوں بہت ساری تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ہے. یہ بڑی ساری انٹرنیشنل ایجنسیوں کا سروے ہے کہ بڑی ساری یوتھ, جو میں پچھلے دنوں میں تقریباً 1 سال پہلے کی بات ہے, جب بابا جی ہمارے 6 رمضان کو چھوٹ کر آئے ہیں جیل سے, الحمدللہ 6 ماہ کی وہ اسیری کاٹ کے, وہ پھر ثابت قدمی کا وہی نعرہ لبیک لبیک یا رسول اللہ کی صدا لگاتے ہوئے بابا جی جب باہر آئے ہیں, تو اس کے بعد یہ تقریباً میں نے کچھ نیوز ایجنسیز کی رپورٹ پڑھی ہے کہ جناب پاکستان کے اندر ایک ایسا فرد ہے جس کے پاس سب سے زیادہ اسٹریٹ پاور ہے, وہ ہے خادم حسین رضوی. تو الحمدللہ یہ دوسری جماعتوں سے ہمیں کتنے ہی درجے زیادہ تحریک لبیک پاکستان ہمارے نظریات کو, ملک پاکستان کے نظریے کو تقویت دے رہی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں میری نوجوان نسل کو بھی یہی التجا ہے کہ دوسری پارٹیوں کی بجائے, جہاں پہ آپ کو بھٹو زندہ باد کا نعرہ ملتا ہے, نواز شریف زندہ باد کا نعرہ ملتا ہے, مریم زندہ باد کا, کبھی ان اجلاس میں, ان جلسوں میں کبھی سرکار زندہ باد کا نعرہ ملا ہے؟ کبھی حضور آپ کی نموز کی خاطر, آپ کی ختم نبوت کی خاطر کا نعرہ ملا ہے؟ نہیں ملا. یہ دیکھیں, الحمدللہ مجھے فخر ہے میرے بابا جی قائد ملت اسلامیہ پر. میرے بابا جی, ہم جیسے فقیروں کا بھی الیکشن کمپین میں یہی سلسلہ رہا. 1-2 جگہ پہ ایک دوست نے میری ذات پہ نعرہ لگانے کی کوشش کی, میں نے ہاتھ جوڑ کے التجا کی, میں نے کہا ہم فقیر لوگ ہیں, ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر نکلے ہیں. اسی طرح یہی عمل میرے بابا جی کا ہے. بابا جی جب کسی, آج تک میں نے دیکھا ہے بڑے سارے پروگرام میں, بڑے سارے جلسوں میں, بابا جی کا جو نعرہ لگاتا, بابا جی کہتا خاموش, یہ نعرہ صرف اور صرف لگے گا اگر تو وہ آقا و مصطفیٰ کا لگے گا. ہم کتے ہیں سرکار کے, ہم سرکار کی نموز پہ پہرا دے رہے ہیں. نوکروں کے اور کتوں کے نعرے نہیں ہوتے, نعرہ صرف ایک ہی ہوگا, وہ اللہ اور اس کے رسول کا. یہ وجہ ہے کہ دوسری پارٹیوں سے الحمدللہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر, نظریات پاکستان, نظریہ پاکستان کی خاطر ہم نکلے ہیں. اور اپنے اسلاف کے جو نعرے تھے, ہماری اسلاف کی جو قربانیاں تھیں اس پاکستان کو بنانے کے لیے, وہ صرف اور صرف تحریک لبیک پاکستان کے پلیٹ فارم سے وہ صدا نکل رہی ہے, اور کسی سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم سے یہ صدا نہیں ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں, میں اپنے دوستوں کو بھی یہی مشورہ دیتا ہوں جو دوسری جماعتوں سے ریلیٹ ہیں, نکل آئیں, چلے آئیں. آج وقت ہے ہمارے پاس. پھر ہماری یہ دیکھیں, جب میں سمجھتا ہوں کہ 1857 کی جو جنگ تھی, وہاں پہ کفایت اللہ شاہ اور فضل خیر آبادی صاحب وہ نعرہ لگاتے تھے, آج نکلو ورنہ تمہاری نسلیں مدتوں غلامی کاٹیں گی. تو کاٹی ہم نے. ہم نے تقریباً میرے خیال میں 90 ایئر ہم نے انگریز کی غلامی کاٹی, اور تقریباً 73 سال اب ہم پھر اسی نظام کی غلامی کاٹ رہے ہیں. کہاں پہ ہے, کہاں پہ؟ مجھے بتائیں, ملک پاکستان کا کوئی ایک ایسا ادارہ بتائیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کے دین کو تخت پہ لانے کی بات ہوتی ہو, جہاں پہ دین کی سربلندی کی بات ہوتی ہے. نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ میرے سب ساتھیوں کو, سب نوجوان نسل کو تحریک لبیک پاکستان کے سائے تلے آنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم جیسے فقیروں کو بھی رب تعالیٰ ثابت قدمی اور استقامت عطا فرمائے. تو دوستو, آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں چودھری زاہد چوہان صاحب سے, جو کہ امیدوار برائے MPA ہیں.
تو ان سے بات ہو رہی تھی نعرے کے حوالے سے۔ یقیناً اس پارٹی کا جو نعرہ ہے تاجدار ختم نبوت بہت ہی زندہ باد، بہت ہی ایک اچھا نعرہ ہے، ایک جذبے والا نعرہ ہے۔ تو ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ زاہد صاحب ہمیں یہ بتائیے گا، تحریک لبیک پاکستان اور دوسری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ تحریک لبیک پاکستان میں کون سی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ دوسری جماعتوں سے منفرد ہے؟ جی، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ کا یا حبیب اللہ۔ تحسین صاحب ماشاء اللہ، پہلے بھی آپ سے بات ہوئی میری اسی سلسلے سے ریلیٹ تھی۔ دیکھیں، دوسری جماعتوں اور ہم میں کیا فرق ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ نے یہ نعرہ لگایا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، بڑا فیمس نعرہ ہے یہ نعرہ۔ الحمدللہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگان نے لگایا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور پہ جنگ یمامہ ہوئی، تب بھی تاجدار ختم نبوت پہ جو پہرا دیا گیا، تو تبھی سے یہ نعرہ لگ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ نعرہ آپ نے فرمایا کہ بڑا فیمس ہے، یہ نعرہ فرض ہے ہم پر۔ یہ نعرہ اس طرح فرض ہے کہ سرکار کی ختم نبوت پہ ہم نے دینا ہے، اور یہ ہماری ڈیوٹیاں ہیں۔ تو میں دوسری بات جو ہماری دوسری جماعتوں سے منفرد کیا ہے، ہمارا یہی منفرد ہے کہ دوسری جماعتیں صرف اور صرف اپنی ذاتیات کی سیاست کر رہی ہیں، صرف اور صرف اپنی نعرے کو اور اپنی پروموشن کی سیاست کر رہی ہیں کہ جناب ہمارے پاس اقتدار آ جائے، ہمیں اقتدار اعلیٰ کے ہم حقدار بن جائیں، یہ ایوان ہمارا ہو جائے، وزیر اعظم ہمارے ہوں، یہ ادارے ہمارے انڈر ہوں، یہ اس طرح کے سلسلے ہیں۔ لیکن جو ہماری سیاست ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس ملک پاکستان کے اندر صحیح اوریجنل معنوں میں دین کو تخت پہ لائیں۔ جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم مدینہ کی ریاست بنائیں گے، لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ صرف اور صرف بات کر رہے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس شخص نے مدینہ کی ریاست بنانے کے لیے جدوجہد نہیں کی۔ اگر کی ہوتی تو میں کہتا ہوں کہ وہ تو تقریباً میرے خیال میں 2 سال سے حکومت میں ہے، یہ تو چند دنوں کی بات ہے۔ اگر مدینہ کی ریاست بنانا ہو نا، جب مدینہ کی ریاست بنتی ہے نا، تو پھر میں کہتا ہوں کہ دجلہ کے کنارے نا کسی جانور کا پیاسا رہنا حضرت عمر فاروق کے لیے وہ باعث سے تشویش بن جاتا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ کتنے غربا ادھر بھوک سے مر رہے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں ہمارے جتنی حکومتیں آئیں، کسی نے غریب کی خاطر کام نہیں کیا، کسی نے غریب کی صحت کی خاطر اور تعلیم کی خاطر کام نہیں کیا۔ میں خود ایک ذمہ دار و مزدور دار کا بیٹا ہوں، خود میں مزدور دار ہوں، لیکن مجھے علم ہے کہ کیا ہم سے ہو رہا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہو رہا تحسین بھائی، یہاں پہ جو بھی ہو رہا ہے صرف اور صرف اپنے پیٹ بھرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ کبھی کسی نے کسی غریب کے بھوک کی پیٹ کو نہیں سوچا۔ میں ابھی ایک بات آپ سے شیئر کرتا چلوں، الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ میری رب تعالیٰ کی طرف سے ڈیوٹی ہے خدمت خلق کی، میں کر رہا ہوں، وہ میرا رب مجھے توفیق دیتا ہے، میں کرتا چلا آ رہا ہوں۔ آج ہی کے دن کا واقعہ، میرے پاس ایک فرد آیا، وہ اپنی صدا لے کے آتا ہے، تو میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں یا اللہ، اگر تو نے میری یہ ڈیوٹی لگا رکھی ہے، میں خود ایک مزدوردار آدمی ہوں، تو نے اگر یہ میری ڈیوٹی لگا رکھی ہے تو ہی لاج پالنے والا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کا اتنا کرم ہے کہ جب بھی کسی بھی کام کی نیت کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے، اور یہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے وفا کر رہے ہیں۔ دوسری جماعتوں میں اللہ اور اس کے رسول سے وفا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مشرف دور میں اسلام کی دھجیاں اڑائی گئیں، ہمارے نصاب سے ٹوٹلی اسلام کو نست و نبود کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ ہم نے اپنی جو نصاب تھا ہمارا 9th کا 10th کا، سورۃ انفال، سورۃ احزاب اور سورۃ توبہ، یہ 3 سورتیں تھیں ہمارے کیا نام ہے نصاب میں، لیکن ہم نے جو دیکھا سورۃ توبہ کو نکالا، پھر آہستہ آہستہ یہ لوگ مزید نصاب کو اس طرح تنگ کر رہے ہیں اسلامی نقطہ نظر سے، جس طرح ان کی دشمنی صرف اسلام سے ہے۔ آگے پیپل پارٹی کا دور آیا، کہاں پہ اللہ اور اس کے رسول سے وفا ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ نون لیگ کا دور آیا، انہوں نے دیکھے ختم نبوت پہ حملہ کیا، ایک عاشق رسول کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا۔ ان لوگوں نے آگے یہ عمران خان کا دور چل رہا ہے، صرف اور صرف قادیانیوں کو نوازنے کے لیے، صرف اور صرف یہ جناب اقلیت کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں، اسلام کے لیے کام نہیں کر رہے یہ لوگ۔ اگر اسلام کے لیے کام کیا ہوتا تو مدینہ کی ریاست بن چکی ہوتی۔ میں یہی بات بتانا چاہوں گا کہ ان سے اور ان کے نظریات میں اور ہمارے نظریات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم صحیح معنوں میں دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور یہ لوگ اپنی ذاتیات کی خدمت کروانا چاہتے ہیں، کرنا نہیں چاہتے۔ تو ناظرین، آج ہم آپ
کی ملاقات کروا رہے ہیں چودھری زاہد چوہان صاحب سے، جو کہ اس بجوات علاقہ بجوات کی ایک نوجوان شخصیت ہے جو کہ یوتھ کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے بہت ہی زیادہ محنت کی ہے، انہوں نے اللہ پاک بھی ان کو اس کا اجر دے رہا ہے، بہت ہی محنت کر رہے ہیں۔ آئیے ہم ان سے اب اس کے جو الیکشن 2018 میں انہوں نے اپنا جو پہلا الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا اس کے بارے میں تھوڑا سا پوچھتے ہیں، کیا ان کی توقعات تھی اپنے حلقے کی عوام پر، کیا ان کی امیدیں تھیں۔ تو جب الیکشن کا رزلٹ اناؤنس ہوا تو ان کی امیدیں کس حد تک ان کا ساتھ دے رہی تھی، کس حد تک ان کی جو امید تھی وہ ٹوٹی تو نہیں۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ زاہد صاحب ہمیں یہ بتائیے گا، 2018 میں جب آپ نے اپنا پہلا الیکشن کنٹیسٹ کیا، اس میں بدقسمتی سے آپ کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکی، لیکن آپ کا جو سکور تھا، ووٹنگ سکور تھا، وہ الحمدللہ کافی زیادہ بہتر تھا۔ جی الحمدللہ۔ تو جب رزلٹ اناؤنس ہوا تو کیا آپ کی فیلنگ تھی، کیسے آپ اس کو محسوس کر رہے تھے، جو توقعات آپ کی اپنی عوام پر تھیں؟ جی تحسین بھائی، سب سے پہلے میں آپ کو نا اپنی ابتدا سے بتانا چاہتا ہوں، تقریباً 2016 میں تحریک لبیک پاکستان کا اعلان ہوا۔ بابا جی خادم حسین رضوی اور ڈاکٹر آصف حسین جلالی صاحب نے مینار پاکستان میں صدا لگائی کہ ہم اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ کی خاطر جد و جہد کریں گے، اور لبیک تحریک لبیک یا رسول اللہ کے نام سے ہماری پارٹی اناؤنس ہوئی۔ اس کے بعد تقریباً 3-4 ماہ کے بعد بابا جی ہمارے سیالکوٹ میں آمد ہوتی ہے، تو ہم دوست بابا جی سے ملنے گئے۔ دوستوں نے مجھ سے کہا کہ چوہان صاحب ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ میں نے کہا بالکل کرنا ہے، ہماری وہ میں اکثر پڑھتا ہوں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو میں نے دوستوں کو یہ بتایا کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی دین کی سرفرازی کے لیے ہم نے کرنا ہے، ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں پلیٹ فارم دے دیا سیاسی لحاظ سے، تو اب ہم نے چلنا ہے۔ تو تقریباً 2016 کی بات ہے کہ ہم دوستوں نے مل بیٹھ کے یہ پلان کیا بجوات کے اندر کہ ہم یونٹ سازی کریں گے اور کام کریں گے۔ تو اس کام کے سلسلے میں میں چاہتا تھا، کیونکہ اپنے کاروبار سے میں ریلیٹ تھا، میں ٹائم نہیں تھا دے سکتا اتنا، کیونکہ دوستوں کی رہنمائی ساتھ میں چل رہی تھی۔ دوستوں کو میں نے کہا کہ یونٹ سازی کرتے ہیں۔ جب یونٹ سازی کا عمل ہم کر رہے تھے تو یونٹ سازی کا دن آیا، تو دوست سارے مجھے کہنے لگے، میرے جو بہت سارے دوست ہیں، یہ طاہر قادری صاحب، چوری سمیلہ اقلا صاحب، اس کے بعد چوری صاحب، شفاقت علی قادری، ایاز کرامت صاحب، بڑے سارے میرے ساتھی ایسے تھے جو منسلک تھے، وہ یہی کہنے لگے چوہان صاحب آپ نے صدر بننا ہے، آپ نے جو کرنا ہے۔ میرے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے سب ساتھیوں کا اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، سب کی زندگی میں اور سب کے علم میں اور تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ یہ میرے اکثر مجھے لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ آپ کی کامیابی کی وجہ کیا ہے، تو میں صرف ایک ہی وجہ بتاتا ہوں کہ میری کامیابی کی وجہ میرے مخلص دوست ہیں۔ تو یہ جب سیاست کا اعلان کرنے سے الیکشن کا اعلان کرنے سے پہلے جب نے یونٹ سازی کی ہوئی تھی، تو مجھے انہوں نے کہا جی آپ نے صدر بننا ہے ہماری بجوات کا، وہ چلو اناؤنس ہوئے، ہم بن گئے۔ اس کے بعد ورک سٹارٹ کیا۔ بڑے سارے لوگ یہ کہتے تھے مجھے کہ چوہان صاحب آپ کس طرف چل پڑے ہیں، آپ پی ٹی آئی میں آئے، نون لیگ میں آئے، آپ کا پروٹوکول، آپ کی ذاتیات ہے، ذاتی پرسنالٹی ہے۔ خوف آتا تھا میرے دل میں نے کہا یا اللہ کہیں ایک لمحے کے لیے بھی میرے دل میں یہ غرور و تکبر نہ آ جائے کہ میں کیا ہوں، اللہ معاف کرے۔ میں نے کہا یا اللہ میری زندگی کا جو مقصد ہے نا، مجھے اسی کی طرف گامزن رکھنا، یہ دل میں دعائیں ہوا کرتی تھی میری۔ تو وہ رب تعالیٰ نے کرم کیا۔ پھر دوست کہتے تھے چوہان صاحب ہماری پارٹی سے الیکشن کون لڑے گا، تب 1-2 دفعہ میرا یہی کہنا ہوا، میں نے کہا یار اگر کوئی نہ آیا تو خود آئیں گے انشاءاللہ، اس میں کون سی بڑی بات ہے، ہم نے اپنے نظریے کو سپورٹ کرنا ہے، نظریے کی خاطر چلنا ہے، ہم نے کسی پہ احسان نہیں کرنا۔ لوگ پوچھتے تھے بابا جی اس طرح، ڈاکٹر صاحب وہ بعد میں ہماری پارٹی کے اندر بھی معاملات پیدا ہوئے، تو مجھے لوگ کہنے لگے، میں نے کہا دیکھیں ہم نے اپنے دل کو سکون دینے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ کے ہاں بہتر تصور کروانے کے لیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے سرخرو ہونے کے لیے، ان کی ذات کی خاطر ہم نے کام کرنا، ہم نے کسی کی خاطر نہیں کام کرنا۔ اور پھر ساتھ میں الیکشن ڈیز آگے، ہمارے ضلع کی قیادت سارے پیچھے پڑ کے جناب دوستوں کے کہ آپ کینڈیڈیٹ دیں، بجوات سے دیں جناب۔ تو وہ بات ہوتی ہوتی میرے پیچھے دوست آگے جناب الیکشن لڑنا ہے، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تو بعد میں دوستوں نے میرے بڑے بھائی سے بات کی، بڑے بھائی نے کہا جناب الیکشن لڑنا ہے، آپ اس بات کو چھوڑیں، الیکشن یہ تمہاری کوئی اوقات نہیں۔ یہ ملاقات کروا رہے تھے چودھری زاہد چوہان صاحب سے، تو ان سے تفصیلی گفتگو ہوئی، آپ نے بھی سماعت فرمائی۔ تو آئیے ہم ان سے ایک انٹرسٹنگ سا کوسچن پوچھتے ہیں جو کہ ہر سیاستدان سے پوچھا جاتا ہے۔ تو زاہد صاحب ہمیں یہ بتائیے گا، ہماری دعا ہے سب سے پہلے اللہ آپ کو کامیاب کرے، آمین آمین۔ جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، ایم پی اے منتخب ہو جاتے ہیں،
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وجوہات کے لیے سب سے پہلا جو کام ہے وہ آپ کیا کریں گے؟ جی تحسین بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ وجوہات کے لیے جو سب سے پہلا کام ہے وہ آج بھی ہماری تعلیم اور صحت پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت ساری صحت کے لحاظ سے میں اگر بتاؤں کہ آج بھی وجوہات 84 گاؤں پہ مشتمل ہے، لیکن یہاں پہ آج بھی ہمارے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو وہ سہولت میسر ہی نہیں صحت کے لحاظ سے۔ ہمارے ہاسپٹل بھی موجود ہیں ماشاءاللہ، ہمارے ڈاکٹر حضرات جتنی گورنمنٹ کی طرف سے ان کو فیسلٹیز ملی ہیں وہ خدمت کر رہے ہیں عوام کی، لیکن میں جو سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہم قاصر ہیں بڑی سارے چیزوں سے، بڑے سارے معاملات سے، صحت کے لحاظ سے۔ اور دوسری بات، میں اپنی وجوہات کے لیے، اپنے حلقے کے لیے جو دوسری میری پرائورٹی ہے وہ ہے تعلیم۔ تعلیم اتنی ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پل بجواں سے 8 کلاس میں تھا میں، تو میرے جتنے اسٹوڈنٹ ساتھی تھے، جتنے کلاس فیلو تھے، ان میں سے ہم کچھ لوگ کالج کی طرف کو رجوع کر سکے۔ تو میں تقریباً گودپور اسکول سے میری میٹرک ہے، وہاں سے میرے جتنے تقریباً 8ویں کلاس سے میرے بجواس کے جتنے دوست تھے، ان میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹ ہمارے کالج کو رجوع ہی نہیں کر سکے، اور جو ہم کالج میں پڑھ رہے تھے ان میں سے بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹ تھے جو یونیورسٹی کو رجوع نہیں کر سکے۔ تو وجہ کیا تھی؟ تعلیمی معیار ہمارا بہت لو ہے، بہت سارا لو ہے، اتنا لو ہے کہ ہمارے میں سمجھتا ہوں اگر بجوات کے اندر کالج ہو تو میرے بجوات میں ہر گھر سے ایک فرد ضرور ڈگری ہولڈر ہو، ضرور بیچلر بنے۔ اگر یہاں پہ ہمیں سیالکوٹ میں یونیورسٹی آ جائے تو ہمارے پورے سیالکوٹ کے اندر کوئی بھی گھر ایسا نہ ہو جہاں پہ ڈگری ہولڈر کوئی نہ ہو۔ ہوگا، ضرور ہوگا، بڑی سارے تقریباً بڑے سارے سٹیپ ہم آگے چلے جائیں گے تعلیمی میدان میں۔ تو بڑی ساری ضرورتیں ہیں ابھی، خاص طور پہ تعلیم اور صحت، ان دو چیزوں پہ میں سمجھتا ہوں اگر مجھے رب تعالیٰ نے عزت بخشی تو ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اپنے حلقے کے لیے۔ پیارے دوستو، چودھری زاہد چوہان صاحب سے ہم ملاقات آپ کی کروا رہے تھے، ان سے تفصیلی گفتگو کی، بہت ہی مزے کی باتیں بھی ان سے کی، اور انہوں نے جو ہمارے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے، جو وہ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ وجوہات میں اگر وہ الحمدللہ ایم پی اے کا الیکشن وہ جیت جاتے ہیں، اگر وہ ایم پی اے منتخب ہو جاتے ہیں تو وجوہات میں سب سے پہلے وہ تعلیمی جو نظام ہے اس کو بہتر کریں گے۔ وجوہات کے لوگوں کے لیے جو تعلیمی ایک مسائل ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، وہ کوشش کریں گے کہ ان کو بہتر طریقے سے حل کیا جائے، چاہے وہ اس وجوہات میں یونیورسٹی کا کچھ کروائیں، چاہے وہ کالج کا کچھ کروائیں، تاکہ میٹرک کے بعد جو بچے ہیں وہ آسانی سے اپنی تعلیم حاصل کر سکے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پیارے دوستوں سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے، ہمارا یوٹیوب چینل تحسین انورز کو لازمی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر